احتجاج کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ اس وزیر اعظم پر سے عوام کا اعتماد اٹھ چکا، اب پارلیمان سے عدم اعتماد کرانا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اسلام آباد کے ڈی چوک پر جیالوں سے خطاب، کہا عمران خان کے سہولت کاروں اتحادیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، عوام اپنا فیصلہ سنا چکے، وہ اب کٹ پتلی کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنا جمہوری احتجاج کا حق استعمال کر کے پوری دنیا کو دکھا چکے ہیں کہ پاکستان کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمان کا اعتماد اس شخص سے چھینا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سارے جماعتیں مل کے صاف و شفاف الیکشنز بندوبست کریں۔ پسینہ چھوٹ رہا ہے، گالی دینے پر مجبور ہو گیا ہے، عدم اعتماد کا موشن آج پیش ہوا ہے۔ ہم نے اپنا جمہوری حملہ کر لیا ہے، اب گھبرانے کا وقت آ گیا ہے وزیر اعظم صاحب۔ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں سلیکٹڈ کو باہر نکالنے کا وقت آ گیا ہے، سب جماعتیں مل کر مائنس سلیکٹڈ کریں گی، سلیکٹڈ کو رہنے دیا تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی، قبریں معاف نہیں کریں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ سڑکوں پر آ گیا تو بہت خطرناک ہوگا، آؤ تو صحیح دیکھیں گے کون خطرناک ہے کون نہیں۔ آ گیا ہے، سب پولیٹیکل فورسز کو مل کے پاکستان کو آگے لے کے جانا پڑے گا۔ مائنس سلیکٹڈ، اگر ہم نے اس کو رہنے دیا تو آنے والی نسلیں بھی ہمیں نہیں معاف کریں گی، ہماری قبریں بھی ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ اس کو بہت جلد میں باہر نکالوں گا۔ یہ جو کہتا ہے کہ میں اگر سڑکوں پہ آ گیا تو میں آپ کے لیے بہت خطرناک ہوں گا، میں کہتا ہوں بسم اللہ، آؤ تو صحیح، پھر دیکھیں گے کہ کون خطرناک ہے اور کون نہ خطرناک ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع، اپوزیشن کا 172 سے زائد ارکان کا دعویٰ۔ آصف علی زرداری نے کہا کیا نام بھی بتا دوں، فیصلہ کر چکے تھے، ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ فضل الرحمان بولے عمران خان مقبول نعروں کا سہارا مت لو، نااہل اور نالائق کے دن گنے جا چکے، قوم ان قریب خوشخبری سنے گی۔ 172 سے زیادہ ووٹ لے، نام بھی بتا دوں۔ صرف ہم بیزار نہیں، ان کی اپنی پارٹی بیزار، ان کے اپنے دوست بیزار۔ جس طرح اس وقت کامیاب کیا تھا جب غلام اشرف خان میرے خلاف تھا، غلام اشرف خان صاحب نے ہماری اسمبلی ڈیزالو کر، اب اس پریزیڈنٹ کے پاس میں نے وہ پاور ہی نہیں چھوڑا کہ کوئی یہ ڈیزالو کر سکے۔ مقبول نعروں کا سہارا مت لو، تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں، آپ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ریاست کے سارے بالغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نابالغ ایک ہی جس کو ہم بات کریں۔ وہ ایشوز جو عدم اعتماد کے بعد آنے والے ہیں شاید وہ طے بھی ہو چکے ہوں۔ شہر اقتدار اسلام آباد میں سیاسی گہما گہمی جوڑ توڑ عروج پر ہے۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ ذرائع کا کہنا ہے ملاقات میں شکوے شکایات بھی ہوئے، ایک دوسرے کو منانے کی کوشش بھی ہوئی۔ چودھری شجاعت نے مولانا سے کہا گلے شکوے دور کرنے آیا ہوں۔ چودھری شجاعت حسین نے تعاون کی بھی پیشکش کی۔ پی ڈی ایم سربراہ نے کہا آپ کی پیشکش پر دیگر جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں چودھری برادران سے ناراض ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے چودھری شجاعت حسین سے کہا کہ چودھری برادران کے لیے وزارت اعلیٰ پر نواز شریف کو آمادہ کیا تھا۔ چودھری برادران نے شہباز شریف کی دعوت میں شرکت نہ کر کے کوشش پر پانی پھیر دیا۔ ادھر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بھی بعد میں پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ وزیر اعظم کا عدم اعتماد پر اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا مشن، وزیر اعظم آج کراچی کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد جائیں گے۔ وزیر اعظم ایم کیو ایم کی قیادت سے موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ ملاقات میں اربن ڈیولپمنٹ پلان پر بھی بات کی جائے گی۔ کراچی ترقیاتی پیکج میں پیش رفت سے متعلق بھی گفتگو ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے ایم کیو ایم وزیر اعظم کے سامنے اپنے تحفظات بھی رکھے گی۔ بطور وزیر اعظم عمران خان کا ایم کیو ایم مرکز کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔
अपोजिशन के पीछे एक नहीं कई बैरूनी हाथ हैं, वजीर आजम ने बता दिया। इमरान खान ने कहा कि अरकान को 18-18 करोड़ की पेशकश हो रही है। जहांगीर तरीन को जानता हूं, चोरों से नहीं मिलेंगे, फौज चोरों का साथ नहीं दे सकती। ये अपोजिशन की आखिरी वारदात है, इसके बाद 2028 तक सर नहीं उठा सकेगी। हुकूमत जा नहीं रही, मजीद तकड़ी होगी। सारे चोरों का टोला एतमाद ये इसलिए चाहते हैं जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए और हम फिर से किसी तरह बचे। पैगाम है आपको, जो भी आपका प्लान है कप्तान तैयार बैठा है, आपको फिर शिकस्त होगी। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मजीद तगड़ी होकर आएगी। ये अपोजिशन की आखिरी वारदात होगी। ऐसी शिकस्त देंगे कि 2028 तक उठ नहीं सकेंगे। डिजिटल मीडिया के सहाफियों से मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान पुरएतमाद। अदम एतमाद की तहरीक पर वज़ीर आज़म का कहना था, हमारे अरकान को 18-18 करोड़ की ऑफर्स हो रही हैं। ऐसे ही इतना शोर नहीं मचा हुआ, हर जगह पैसा चला हुआ है। अरकान से कहा उनसे पैसे ले लें और गरीबों में बांट दें। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि अमेरिका मुखालिफ है ना भारत मुखालिफ, बस पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं। अपोजिशन के पीछे एक नहीं कई बैरूनी हाथ हैं। जो लोग आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं देखना चाहते, इन्हें सपोर्ट करते हैं। इमरान खान ने खदशा जाहिर किया कि हो सकता है अमेरिका IMF के जरिए दबाव डाले, वक्त आने पर देखेंगे। वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार को आसान टारगेट करार देते हुए कहा, जो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं सिर्फ उनको उस्मान बुज़दार बुरा लगता है। जहांगीर तरीन को जानता हूँ, कभी चोरों के साथ नहीं मिलेंगे। मेरी पार्टी है, मैं अलग नहीं हूँ, मैं है ही पार्टी मेरी, हम सब की पार्टी है ये। हम इसमें नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। वज़ीर आज़म पुरएतमाद हैं कि फौज चोरों का साथ नहीं दे सकती, अपोजिशन के साथ अवाम नहीं, तो अब ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। इमरान खान ने इशारतन ये भी बता दिया कि नवंबर बहुत दूर है, जब वक्त आएगा तो फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म ने अदम एतमाद के खिलाफ पूरी हिकमत अमली तैयार कर रखी है। इमरान खान का कहना है, कप्तान एकदम अपनी हिकमत अमली नहीं बताता, इस वक्त माइंड गेम चल रहा है, मैं माइंड गेम का मास्टर हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको फिर शिकस्त होगी।